بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو زعرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس دجال کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا دجال کے ظہور کے موقع پر لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ اس کا پیروکار ہو جائے گا، ایک فرقہ جزیرہ عرب میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جائے گا، اور ایک فرقہ اس فرات کے کنارے پر آ کر ان سے جہاد کرے گا، حتیٰ کہ جہاد کا یہ سلسلہ غربی شام تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک لشکر بھیجیں گے، ان میں سرخی مائل گھوڑے پر یا چتکبرے گھوڑے پر سوار ہوگا۔ یہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ حضرت ربیعہ بن ناجد فرماتے ہیں، سرخی مائل گھوڑے پر سوار کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اہلی کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اس کو قتل کریں گے، اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کے ناک میں پیدا ہونے والے وبائی کیڑے کی مثل کوئی جانور بھیجے گا، وہ ان کے کانوں اور ناکوں میں گھس جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے۔ ان کی وجہ سے پوری زمین بدبودار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، وہ بارش پوری زمین کو دھو کر صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انتہائی ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، وہ زمین پر کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر کائنات کے خبیث ترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ پھر فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان سور لے کر کھڑا ہوگا اور اس کو بجائے گا۔ آسمانوں میں اور زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات اس کی وجہ سے مر جائیں گے، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نہ مارنا چاہے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان ایک عرصہ گزرے گا، جتنا اللہ چاہے گا۔ انسان کے جسم کا کچھ حصہ زمین میں باقی بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی بھیجے گا، یہ پانی مردوں کی منی جیسا ہوگا۔ پھر ان کے گوشت جسم کی طرح اگیں گے، جیسا کہ بارش کی وجہ سے زمین اگتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت حتی بلغا کذالک النشور، فاطر آیت نمبر 9۔ اور اللہ ہے جس نے بھیجے ہوائیں کہ بادل ابارتی ہے، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف روا کرتے ہیں، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں، اس کے مرے پیچھے یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا۔ پھر فرشتہ دوبارہ سور لے کر زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس میں پھونک مارے گا، ہر روح اپنے اپنے جسم کی طرف دوڑے گی اور آ کر اس میں داخل ہو جائے گی۔ پھر لوگ کھڑے ہوں گے اور سب ایک آدمی کی مانند اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے ایک صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہودی اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم کو پانی کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے، جی ہاں۔ ان کو جہنم دکھائی جائے گی، وہ سراب کی مانند ہوگی۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، سورہ کہف آیت 100۔ پھر عیسائی اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم مسیح کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، تمہیں پانی کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے، جی ہاں۔ ان کو جہنم دکھائی جائے گی، وہ سراب کی مانند ہوگی۔ یہی سلوک ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوگا جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سورہ صافات آیت 24۔ اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا۔ صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 2-3 مرتبہ ان سے یہی سوال کرے گا، وہ آگے سے یہی جواب دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کشف ساق فرمائے گا، ہر مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے گا، منافقین رہ جائیں گے، ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا، ان کی پشت ایک سیدھی سلیٹ کی مانند ہوگی، گویا کہ ان میں سکہ پگھلا کر ڈال دیا گیا ہے۔ وہ اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اس وقت سجدے کا کہا گیا تھا جب تم سلامت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پل صراط بچھانے کا حکم دے گا، دوزخ پر پل صراط بچھا دیا جائے گا، لوگوں کی جماعتیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزرے گی۔ سب سے پہلی جماعت بجلی کی چمک کی مانند گزرے گی، بعد والے ہوا کی طرح، ان کے بعد والے پرندے کی پرواز سے، ان کے بعد والے جانوروں کی مثل، حتیٰ کہ کئی لوگ دوڑ کر گزریں گے۔ پھر ایک آدمی پیدل چلتا ہوا گزرے گا، اور سب سے آخری شخص پیٹھ کے بل گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے کیوں دیر کروا دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے لیٹ نہیں کروایا بلکہ تیرے اعمال نے تجھے لیٹ کروایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے روح القدس حضرت جبریل امین علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، پھر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ جن کی شفاعت ہو چکی ہوگی ان کی دوبارہ شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ مقام محمود جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ہمراہ کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ اسراء آیت 79۔ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کرے۔ ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا۔ اس وقت ہر شخص جنت میں اپنے گھر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کاش کہ تم جان لو جب جنتی لوگ دوزخ کے حالات دیکھ کر کہیں گے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم اس دوزخ میں ہوتے۔ پھر فرشتے شفاعت کریں گے، پھر دیگر انبیاء کرام، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر دیگر مومنین شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ پھر تمام ہستیوں کی شفاعت سے جتنے لوگ دوزخ سے باہر آئے ہوں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں دوزخ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ ایسا کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہنے دیا جائے گا جس میں بھلائی ہو۔ پھر حضرت عبداللہ نے اپنی مٹھی کو بند کر کے یہ آیت پڑھی، ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر آیت 42۔ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ کیا تم ان میں کوئی بلائی دیکھتے ہو؟ حالانکہ دوزخ میں ایسا کوئی شخص رہنے ہی نہیں دیا جائے گا جس میں کچھ بھی بلائی ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے گا کہ اب مزید کسی کو دوزخ میں سے نہ نکالا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے رنگ اور شکلیں تبدیل فرما دے گا۔ پھر جب کوئی شخص ان کی شفاعت کرنے آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو دوزخ میں سے جس کو پہچانتا ہے اس کو وہاں سے نکال کر لے آ۔ وہ دوزخ میں آئے گا تو اس میں کسی کو بھی نہیں پہچانے گا۔ بندہ اس کو آوازیں دے دے کر اپنا تعارف کروائے گا کہ میں فلاں ہوں۔ وہ شفاعت کرنے والا کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، تم لوگ کس بنا پر دوزخ میں گئے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، سورہ مدثر آیت 44۔ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا رحمہ اللہ۔ جب وہ یہ بات کہیں گے تو دوزخ بند کر دی جائے گی، پھر ان میں سے کوئی شخص باہر نہیں نکل سکے۔